عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. مصنف نے کہا تھا کہ تعریف یا محسن ہوگی یا مظہر. اگر مظہر ہے وہ تعریف لفظی، اگر محسن ہے تو یا ذاتی کے ساتھ تعریف ہوگی یا عرضی. اگر ذاتی کے ساتھ حقیقی، عرضی کے ساتھ ذاتی. اب یہاں بیس میں ذاتی کا لفظ کس کا؟ تو ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ ذاتی اس کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ذات کو بذات ہو، معلوم بعلت ذات. ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ثبوت ذات کو بذات معلوم بھی. جیسے حیوان انسان کے لیے کیا ہے؟ ذاتی. تو حیوان کا ثبوت انسان کے لیے بذات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے انسان بنایا اور پھر کسی علت نے حیوان انسان کے لیے ثابت کیا. ذات و ذاتیات میں علت نہیں آتی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ثبوت ذات کے لیے بذات ہو، معلول بعلت نہ ہو. جیسے حیوان ذاتی ہے انسان کے لیے، تو حیوان کا ثبوت انسان کے لیے بذات ہے، بالعلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض نے کہا قیل الذاتی ما لا يعلل، کیوں؟ معلول بالعلت نہ ہو. معلول. مصنف کہتے ہیں ذاتی کی یہ تعریف معنی نہیں ہے دخول غیر سے. اس کے اندر امکان عارض ہوتا ہے. یہ انسان ہے، یہ ممکن ہے یا واجب ہے؟ اور ممکن کے لیے امکان ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو امکان ثابت ہے زید کے لیے، انسان کے لیے، اور یہ ثبوت معلوم بعلتی نہیں ہے، بذات ہے. تو پھر تو امکان بھی انسان کی ذاتیات میں سے ہوا. اور حالانکہ امکان انسان کا ذاتی ہے یا عارضی؟ بات سمجھ میں آ گئی. اعتراض یہ پڑتا ہے کہ اگر ذاتی کا معنی یہ ہو جس کا ثبوت بذات ہو، تو امکان کا ثبوت بھی انسان کے لیے بذات ہے، معلوم بعلتی نہیں ہے. تو پھر کہو کہ امکان بھی انسان کا ذاتی ہے، حالانکہ یہ عوارض میں سے ہے. یہ معنی ہے وَيُنْقَذْ بِالْإِمْكَانِ. یہ ذاتی کی تعریف منقوض امکان کے ساتھ. کیوں؟ جس طرح ذاتی بالغیر ثابت نہیں ہے، بذات ہے. تو لا امکان بالغیر، امکان کا ثبوت بھی ممکن کے لیے بذات ہے، بالغیر نہیں ہے. لہذا یہ تعریف غلط. ٹھیک ہے. ذاتی کی ایک اور تعریف ہے. ذاتی اس کو کہتے ہیں جو جز ہو ذات. جز ہو، یہ بھی غلط. کیوں؟ یہ انسان ہے، یہ جنس حیوان ہے، یہ فصل ناطق، یہ بھی ذاتی ہے، یہ بھی ذاتی. اب وہی سے ذاتی اس کو کہتے ہیں جو جز ہو. اب جنس پر تو یہ صادق ہے کہ جنس جز ہے کس کا؟ انسان کا. اور فصل پر صادق ہے، فصل جز ہے کس کا؟ انسان کا. تو یہ دونوں ذاتیات ہو گئے. لیکن نوع بھی تو کلی ذاتی ہے اور نوع جز نہیں ہے. زید انسان، زید حیوان ناطق. تو یہ انسان کلی ذاتی ہے یا کلی عرضیات میں سے؟ کلی ذاتی ہے. اور حالانکہ انسان زید کا جز ہے یا عین؟ عین ہے. تو اگر ہم ذاتی کا معنی یہ کیا جائے کہ وہ داخل فی ذات ہو، تو تعریف جامع نہیں ہے، خارج ہے اس سے نوع. کیونکہ نوع افراد میں داخل ہے یا اس کے ساتھ عین ہے. تو پہلی تعریف معنی نہیں تھی، امکان داخل ہو رہا تھا. اور یہ تعریف جامع نہیں ہے. ذاتی کی تعریف سے کون نکلتا ہے؟ نوع نکلتا ہے. وہ ذاتی ہے اور وہ داخل افراد میں نہیں ہے، وہ عین افراد کے ساتھ. اس لیے ذاتی کی صحیح تعریف یہ ہے. ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ وہ خارج نہ ہو. ہاں تو پھر عام ہے، خواہ داخل ہو جیسے جنس و فصل زید میں داخل ہے، یا عین ہو جیسے نوع زید کے ساتھ عین ہے. مالے سے خارج. یہ انشاءاللہ مرقات میں آپ کو آئے گا تو ابھی مرقات میں آئے گا، اس تابوجی میں آئے گا. اس سے آگے اگر منطق کا رسالہ ہو اس میں وَأُورِدَ
یہ اعتراض ہے سابق عبارت اور 3 شقوں سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے معارف کی تعریف کی، ما منع الوالج من الخروج والخارج من الولوج، پھر اپنی تعریف کی تقسیم کی، وہ حقیقی ان کان بالذاتیات ورسمی ان کان بالعوارض ولفظی بلفظ اظہر ویجوز بالاعام. یہ ساری عمارت اپنی تعریف کی کڑی کر لی. اعتراض پڑتا ہے کہ تعریف کا تو وجود ہی غلط ہے. تعریف کا کیوں؟ میں انسان کی تعریف کرتا ہوں تو یا انسان سے کروں گا یا اجزاء سے کروں گا یا عوارض سے کروں گا. کتنے شک ہو گئے؟ اگر انسان کی تعریف انسان سے کرتے ہو تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، الانسان انساننا، جیسے فسابہ کہتے ہیں کافر و کافرنا، کافر کافر شیعہ کافر. ٹھیک ہے، حمل اولی کرتے ہیں، حمل اولی غیر مفید ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ فسابہ. اچھا، تو اگر انسان کی تعریف انسان سے کرتے ہو تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، الانسان انسان، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر انسان کی تعریف حیوانی تو حیوان ناطق عین انسان ہے تو پھر تحصیل حاصل ہے. اور اگر انسان کی تعریف عوارض سے کرتے ہو، عاقل شارب قاتل سے کرتے ہو تو یہ مفید نہیں ہے کون ہے کا، اس کا کون اور حقیقت یہ نہیں بتا سکتا، یہ تو عوارض ہے. اور جب یہ کون کے لیے مفید نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ کتنی شقوں سے ان تعریف غلط. کیونکہ اگر ہم انسان کی تعریف کریں گے تو یا انسان سے کریں گے یا اجزاء سے کریں گے یا عوارض. اگر انسان کی تعریف انسان سے کرتے ہیں تو تحصیلی، اگر انسان کی تعریف ذاتیات سے کرتے ہیں تو وہ عین اس کے ساتھ تو تحصیلی، اور اگر انسان کی تعریف عوارض سے کرتے ہیں تو وہ مفید للکونہ نہیں ہے، وہ ہم انسان کا کونہ نہیں بتاتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسے وہ اوریدا یہاں اعتراض کیا گیا ہے تعریف الماہیہ، انسان کی تعریف بنفسہا یا انسان سے کرو گے، او اجزائہا یا حیوان ناطق سے کرو گے. دونوں صورتوں میں تحصیل الحاصل. والعوارض، اگر عوارض سے کرو گے تو وہ خارج ہے، ولا يتحصل بالحقیقہ، عوارض سے انسان کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ؟ والجواب مصنف جواب دیتا ہے بے اعتبار شق ثانی کے. شق ثانی کیا ہے؟ اجزاء. کہ میں انسان کی تعریف انسان سے نہیں کرتا، تحصیل حاصل ہے. انسان کی تعریف عوارض سے نہیں کرتا، یہ مفید للکونہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی تعریف کرتا ہوں حیوانی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حیوان ناطق جو ہے یہ تو عین انسان ہے، میں کہتا ہوں نہیں، فرق ہے. انسان بھی حیوان ناطق ہے لیکن اجمالاً اس انسان میں یہ معلوم ہے کہ نصف اعلیٰ انسان حیوان ہے اور نصف اسفل ناطق ہے، یا ایک یت حیوان ہے اور ایک ناطق ہے. وہاں دونوں موجود ہے لیکن تفصیلاً موجود ہے یا اجمالاً موجود ہے. اور حیوان ناطق میں تو تعریف کی تفصیل معلوم ہو گئی جو محدود میں نہیں تھی. تو یہاں تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ تحصیل غیر حاصل ہے. جو تفصیل محدود میں نہیں تھی وہ تفصیل. والجواب ان تصورات حیوان اور ناطق جو متعلق ہے، ان تصورات دو تصور جو متعلق ہے بالاجزاء حیوان اور ناطق سے تفصیلات، یہ حد ہے. اذا رتبت جب ان کو ترتیب سے ذکر کیا جائے، وقیدت اور حیوان کو مقید کیا جائے ناطق کے ساتھ، فهذا المجموع هو الحاد. تو یہ ذاتیات مفصلہ یہ حد ہے، موصل ہے انسان کو. انسان مفصل ہے، یہ اجمالی ہے. اجمالی موصل ہے الی صورت الوحدانیت،
صورت وحدانی کو جو متعلق ہے بجمیل اجزاء حیوان ناطق پر اجمالا وهو المحدود ہونا کا حیوان ناطق میں تفصیل و امر تحصیل ایک تفصیل کی ہے لم یکن حاصلا جو کہ حاصل نہیں تھی الانسان سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک اصول کی تصورات ختم ہو گئے. تصورات کے بعد کون شروع ہوتا ہے؟ تصدیقات. اب تصدیقات. شکر ہے.